باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اثناء دعائے سنمی قریش۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مسجد رسول میں گیا تاکہ نماز شب وہیں پڑھوں۔ میں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو نماز میں مشغول دیکھا، ایک گوشے میں بیٹھ کر حسن عبادت اور آواز قرآن سننے لگا۔ حضرت نماز نوافل شب سے فارغ ہوئے اور شفع اور وتر پڑھی، پھر اس قسم کی دعا پڑھی کہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، فدا ہو آپ پر علیہ السلام پر میری جان، یہ کیا دعا تھی؟ فرمایا کہ دعائے سنمی قریش تھی۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کی جان ہے، جو شخص اس دعا کو پڑھے اس کو ایسا ثواب حاصل ہوگا گویا اس نے ان حضرت علیہ السلام کے ساتھ جنگ احد اور جنگ تبوک میں جہاد کیا اور حضرت کے روبرو شہید ہوا۔ نیز اس کا ثواب 100 حج اور عمرے کا ملے گا جو حضرت کے ساتھ بجا لانے کا ہو سکتا ہے، اور 1000 مہینے کا روزے کا ثواب حاصل ہوگا، اور قیامت میں اس کا حشر جناب رسالت مآب اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور خداوند عالم اس کے تمام گناہ بخش دے گا، اگرچہ باد و ستارہ آسمان اور ایگاہ صحرا اور برگاہ درختاں ہوں، اور وہ شخص عذاب قبر سے امان میں ہوگا۔ اس کی قبر میں ایک دروازہ بہشت کا کھول دیا جائے گا، جس حاجت کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اے ابن عباس، اگر ہماری کسی دوست پر بلا و مصیبت آئے تو اس کو پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خداوندہ تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ خداوندہ تو قریش کے دونوں ظالم باطل معبودوں اور دونوں شیطانوں اور دونوں شریکوں اور دونوں کی بیٹیوں پر لعنت کر، جنہوں نے تیرے حکم کی مخالفت کی اور تیری وحی سے انکار کیا اور تیری نام سے منکر ہوئے اور تیرے رسول کی نافرمانی کی اور تیرے دین کو تیرے منکب کیا اور کتاب میں تحریف کی اور دشمنوں کو دوست بنایا اور تیری نعمتوں سے انکار کیا اور تیرے احکام کو معطل کیا اور تیرے فرائض کو باطل کیا اور تیری آیتوں میں الحاد کیا اور تیرے دوستوں سے عداوت کی اور تیرے دشمنوں سے محبت کی اور تیرے شہروں کو خراب کیا اور تیرے بندوں میں فساد پھیلایا۔ خداوندہ ان دونوں اور ان کے مطابقت کرنے والوں اور ان کے دوستوں اور پیروں اور ان کی مدد کرنے والوں پر لعنت کر، کیونکہ انہوں نے خانہ نبوت کو تباہ کیا اور اس کا دروازہ بند کیا اور اس کی چھت کو توڑ ڈالا اور اس کے آسمان کو اس کی زمین سے اور اس کی بلندی کو اس کی پستی سے، اس کے ظاہر کو اس کے باطن سے ملا دیا اور گھر کے مکینوں کا استعمال کیا اور اس کے مددگاروں کو ہلاک کیا، اس کے بچوں کو قتل کیا اور اس کے ممبر کو اس کے وسیع اور وارث حارم سے خالی کیا اور اس کی امامت سے انکار کیا، اور ان دونوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ شریک کیا، لہٰذا تو ان کے عذاب کو سخت کر، ہمیشہ ان دونوں کو دوزخ میں رکھ، اور تو ان کو خوب جانتا ہے کہ دوزخ کیا ہے، وہ کس کو باقی رکھتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے۔ خداوندہ تو ان پر لعنت کر ہر بری بات کے عوض جو ان سے سرزد ہوئی، یعنی انہوں نے حق کو پوشیدہ کیا اور ممبر پر چڑھے اور مومن کو تکلیف دی اور منافق سے دوستی کی اور خدا کی دوست کو ایذا دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کو واپس لائے اور خدا کے سچے اور مخلص بندے کو جلا وطن کیا اور کافر کی مدد کی اور امام کی بے حرمتی کی اور واجب میں تاخیر کی اور نشانی سے منکر ہوئے اور شر کو اختیار کیا اور معصوم کا خون بہایا اور خیر کو تبدیل کیا اور کفر کو قائم کیا اور جھوٹ اور باطل پر اڑ رہے اور میراث پر ناحق قابض ہوئے اور خراج منقطع کیا اور حرام سے اپنا پیٹ بھرا اور خمس کو اپنے لیے حلال کیا اور باطل کو بنیاد قائم کی اور ظلم و جوار کو رائج کیا اور دل میں انفاق پوشیدہ رکھا مگر کو قلب میں چھپائے رکھا اور ظلم و ستم کی اشاعت کی اور وعدوں کے خلاف عمل کیا اور امانت میں خیانت کی، اپنے عہد کو توڑا اور خدا اور اس کے رسول کے حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال کیا اور معصوم کی شکمے پر دروازہ گرا کر شگافتہ کیا اور حسن معصوم کا حمل ساختہ کیا اور معصوم عالم کے پہلو کو زخمی کیا اور قبالہ و جوارہ گزش فدق پر لکھا گیا تھا پھاڑ ڈالا اور جمعیت کو پراگندہ کیا اور مزین کیا، برویزی کی اور ذلیل و عزیز کیا اور حقدار کو حق سے محروم کیا اور جھوٹ کو فریب کے ساتھ عمل میں لائے اور خدا اور رسول کے حکم کو بدل دیا اور امام کی مخالفت کی۔ خداوندہ تو ان پر ہر آیت کے عدد کے موافق لعنت کر، جن کو انہوں نے تحریف کی، اور بعد از ہر واجب کے جن کو ترک کیا اور بعد ہر سنت کے جن کو الٹ پلٹ دیا اور بعد ہر حکم کے جن کو معطل کیا اور بعد ہر رسم کے جن کو قطع کیا اور وصیت کے عوض جس کو بدل دیا اور ان حکموں کے عوض جن کو ضائع کیا اور اس بیعت کے عوض جس کو توڑ ڈالا اور ان شہادتوں کے عوض جن کو پوشیدہ کیا
اور ان دعووں کے عوض جن کو باطل کیا، ان گواہوں کے عوض جس سے انکار کیا، جو حیلہ کیا، جو خیانت کی، اور پہاڑ پر رسول کو چھوڑ کر بھاگنے کے عوض ان دونوں کو گردش دینے کے عوض، اور خداوندہ تو ان پر پوشیدہ طور پر اور ظاہر بظاہر لعنت کر، کثیر لعنت اور قیامت تک برابر ہمیشہ دائم، جس کی تعداد کبھی نہ کمی اور اس کی مدت ختم ہو، ایسی لعنت جو اول سے شروع تک ہو، آخر تک منقطع نہ ہو، اور وہ ان پر، ان کے مددگار اور نصرت کرنے والوں اور دوستوں اور ان کے دوستداروں اور فرما برداروں پر، اور پھر ان کی طرف رغبت کرنے والوں اور ان کے احتجاج پر ہم آواز ہونے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونے والوں اور ان کے اقوال ماننے والوں اور ان کے احکام کی تصدیق کرنے والوں، پھر 4 مرتبہ کو خداوندہ تو ان پر ایسا عذاب نازل کر جس سے اہل عذاب دوزخ فریاد کرنے لگیں، اور اے تمام عالموں کے پروردگار میری یہ دعا قبول کر۔ خداوند عالم تو ان پر ایسا عذاب نازل کر جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگیں، اے تمام عالموں کے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ خداوند عالم تو ان سب پر عذاب نازل کر جن سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگیں، اور اے تمام عالموں کے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ خداوندہ تو ان پر ایسا عذاب نازل کر جس سے اہل دوزخ فریاد کرنے لگیں، اور اے تمام عالموں کے پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ پھر 4 مرتبہ کہو، اے خداوند عالم تو ان سب پر لعنت کر۔ خداوندہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ پھر مجھ کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بے نیاز فرما، اور محتاج سے مجھ کو پناہ دے پروردگار۔ یقیناً میں نے برا کیا اور اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور میں نے گناہوں کا اقرار کیا، اور اب میں تیرے سامنے ہوں، اپنے لیے میرے نفس کی رضامندی قبول کر، کیونکہ میری بازگشت تیری طرف سے، اور کیونکہ میں تیری طرف نہ پلٹوں تو مجھ پر رحم اور بخشش فرما، اور جو خاص تیرا حصہ ہے اپنے فضل اور بخشش اور مغفرت اور کرم کے ساتھ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم اور رحیم، رحمت نازل فرمانے والے سید المرسلین اور خاتم النبیین، اور ان کی پاک اور طاہر آل پر اپنی رحمت سے اپنے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔